تخت طاؤس کی کہانی تاریخ، فنی تعمیر اور سیاسی طاقت کے سنگم پر کھڑی ایک دلچسپ داستان ہے۔ تخت طاؤس فارسی میں مور کا تخت کہلاتا ہے کیونکہ یہ تخت قیمتی جواہرات سونے اور مور کے پروں جیسے نقش و نگار سے مزین تھا۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن جب یہ ایران پہنچا تو ایک ایرانی شاعر یا درباری نے اس کے شاندار حسن کو دیکھ کر تخت طاؤس کہنا شروع کر دیا۔ اس کا تعلق مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور سے تھا، وہی بادشاہ جس نے تاج محل تعمیر کروایا۔ 1628 مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ بادشاہ شاہ جہان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا تخت بنائے گا جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہو، ایک ایسا تخت جس پر بیٹھ کر بادشاہ کی شان دیکھنے والا ہر شخص ششدر رہ جائے۔ اس تخت پر اس وقت کے حساب سے ایک بے انتہا بڑی رقم اندازاً 1 کروڑ روپے، جو آج اربوں ڈالر کے برابر ہے، خرچ ہوئے۔ برسوں کی محنت، ہزاروں کاراگروں کا فن، یہ تخت خالص سونے سے بنایا گیا۔ اس کے اوپر چھتری نما حصہ بنایا گیا تھا جو سونے اور جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس پر ہیرے، زمرد، یاقوت، لعل اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا ہیرا کوہ نور بھی نصب تھا۔ اطراف میں مور کے پر جیسے رنگین نقش و نگار تھے، اور یوں وجود میں آیا تخت طاؤس ایک سنہری شاہکار۔ اس پر صرف بادشاہ ہی بیٹھتا تھا، اور یہ تخت دہلی کے قلعہ میں دیوان خاص میں رکھا جاتا تھا۔ دیوان خاص میں جب شاہ جہان تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہوتا تو ہر نگاہ عقیدت سے جھک جاتی۔ یہ تخت صرف بادشاہ کی کرسی نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ مغل سلطنت دنیا کی سب سے دولت مند اور طاقتور سلطنت ہے۔ شاہ جہان کے بعد یہ تخت مغل بادشاہوں کی علامت رہا۔ اس کی مالیت اور حسن اس قدر مشہور تھے کہ دنیا بھر کے سیاح اور مورخ اسے دنیا کا سب سے قیمتی تخت کہتے تھے۔ لیکن کوئی شان ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ 1739 ایران کا حکمراں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ نادر شاہ دہلی پہنچا، توپوں کی گھمگرج، تلواروں کی جھنکار، اور دہلی کی گلیاں دھوئیں اور خون سے بھر گئی۔ ایک خون ریز جنگ۔ شکست کے بعد نادر شاہ نے وہ سب لے لیا جو مغل خزانے میں قیمتی تھا، لیکن سب سے قیمتی تخت طاؤس تھا۔ وہی تخت جو کبھی مغلوں کی شان تھا، اب ایران کے شاہی محل کی زینت بننے جا رہا تھا۔ ایران پہنچ کر تخت طاؤس نادر شاہ کی عظمت کی علامت بن گیا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی چمک ماند پڑ گئی۔ جواہرات الگ کر لیے گئے۔ اصل تخت آج اپنی مکمل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ٹکڑے اور کچھ جواہرات دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور شاہی ذخائر میں ہیں۔ تخت طاؤس ایک سفر، شان سے زوال تک کا۔ آج یہ صرف ایک داستان ہے، لیکن اس کی چمک اب بھی تاریخ کے آئینے میں جھلکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے۔